باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلوات الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام در تعریف اپنے پروردگار عالم کی لیے جو ارحم الراحمین لطف کرنے والا بہت 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 مہربانیاں کرنے والا زندگی کی نعمتیں نہ صرف عطا کرنے والا بلکہ آنے والی آفتوں کو ہم سے دور کرنے والا. سبحان اللہ. آج ہم 3 محرم ہے 1446 اور جولائی کی 9 تاریخ 2024. ہمارا عنوان مسلسل حسین علیہ السلام سے لے کر مہدی آخر الزمان تک. اس کی دوسری گفتگو ہے اس لیے کہ کل موسم کی وجہ سے ظاہر ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں تھے. سب سے پہلے تو میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھا, ہم سب کو محفوظ رکھا اور اتنی شدید آفتوں اور پریشانیوں کے باوجود ہم سب کو غم حسین کے صدقے میں ہماری حفاظت کرنا. اور خدا آئندہ بھی تمام تر مومنین کی جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں ان سب پر اپنے لطف و احسان کرے اور امام کے صدقے میں نہ صرف ہمیں محفوظ رکھے بلکہ ہمیں امام کی راہ پر گامزن رکھے. درود پڑھیے محمد امام حسین عالی مقام کے لیے بچپن سے لے کر آج تک جتنی بھی آپ کی عمر گزر چکی ہے, سال گزر چکے ہیں, ہر ماہ محرم میں آپ امام کے بارے میں سنتی ہیں, ہر ذاکر سے سنتی ہیں, جس فرش ازا پر جاتی ہیں, چاہے وہ کوئی عالم ہو چاہے کوئی کچھ جیسا طالب علم ہو, لیکن آپ ان 10 دنوں کو صرف امام حسین علیہ مقام علیہ السلام سے منسوب پاتی ہیں. پھر دوسری بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی کوئی نئے واقعات نہیں بتاتا, ساری روایتیں آپ پر سنتی. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے بوریت فیل کرتی ہیں؟ اچھا, دوسری بات, یہ 10 دن غم کے ایام ہیں, ہمارے پاس تو 2.25 مہینے تک مسلسل ماتم ہے, تو کیا آپ مجلسوں سے گھبراتی ہیں؟ تو کیا یہ میرا اور آپ کا شوق ہے یا ہمیں ان سے محبت جو ہم ایسا بول نہیں ہیں؟
یقین جانیے کسی سے کتنی ہی محبت کی جائے یہ انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے وہ ہمارے کوئی اور ریلیشن شپ ہو، کبھی نہ کبھی انسان جھل جاتا ہے، کبھی نہ کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے ذمہ داریوں کی وجہ سے، کبھی کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ جھنجھلا جاتا ہے، لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے، اکھڑ بھی جاتے ہیں، دل بھی نہیں چاہتا کام کرنے کا اس سلسلے میں۔ یہ حسین کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس میں میرا اور آپ کا ذوق ہے، شوق؟ میں اس بات پر اکثر غور کرتی ہوں، اس لیے کہ میں ہر سال وہی روایتیں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہر سال ایک ہی بات، لیکن آج مجھے اس کا جواب ملا۔ ایک روایت نظر سے گزری اور اس روایت کو سننے کے بعد جتنی شدت سے امام کے لیے آنسو امڑ کے آئے، اتنی ہی جلدی مجھے اس سوال کا جواب مل گیا جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اور روایت میں امام ارشاد فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محرم کے دن ظاہر ہوتے ہیں، محرم نزدیک آتا ہے، تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اور یہ خاص فرشتے ہیں جو سارا سال عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور خاص محرم سے چند دن قبل پروردگار عالم انہیں حکم دیتا ہے کہ میرے خزانہ خاص سے حسین کا وہ خون آلود کرتا نکالو جو وقت شہادت حسین نے زیب کر کیا، اور اس کو اس طریقے سے عالم بالا میں پھیلا دو کہ خون حسین کی خوشبو سے تمام کا تمام عالم معطر ہو جائے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتے حکم خدا سے اس خون آلود کتے کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو فضا میں کھول دیتے ہیں، جتنے مومنین ہیں ان سب کے دلوں پر غم کے بادل چھا جائیں۔ آج آپ کو جواب ملا ہوگا کہ محرم کے آنے سے پہلے ہی کیوں آپ کا دل اداس ہو جاتا ہے، کیوں آپ کا دل مجلس ماتم کے لیے کھنچنے لگتا ہے، کیوں آپ فرش عزا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین کی مہک، حسین کے لہو کی مہک، حسین کی پرسنالٹی کا کیرسما خدا تعالیٰ کے حکم سے ہر مومن کے دل پر اثر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ ایک ہی روایت بار بار سنتے ہیں، ایک ہی طریقے سے وہی مجلس، وہی نوحہ، وہی مرثیہ، لیکن آنسو بے ساختہ نکلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غم حسین ہمارے دلوں میں ہے، وہ غم حسین ہمارے شعور میں ہے، اور اس غم حسین کی تاثیر ایسی ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ روئے ماضی پر، سوچیں آج کا، تیاری کریں مستقبل۔ اور یہی ہمارا موضوع کہ امام حسین علیہ السلام کے غم سے وابستہ رہتے ہوئے بجائے ڈپریس ہونے کے، کیسے ہم اپنے آپ کو نہ صرف انرجائز کریں بلکہ ہم اپنے آپ کو اتنا ان کنٹرول کر لیں کہ ہم ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کریں جو دشمنان حسین ہیں اور جس سے ہم براعت کرتے ہیں، تاکہ ہم فرزند حسین کہ جن کا ایک لقب منتقم ہے، یعنی انتقام انہیں حسین لینے آئیں گے ہم، تو ہم ان تک پہنچ سکیں، ہم ان کا قرب حاصل کر سکیں۔ اسی لیے میں اور آپ یہ سب جانتے ہیں روایتوں کے تھرو کہ امام جس وقت تشریف لائیں گے تو وہ خود اپنے فالوورز میں علماء کو 60,000 علماء کو 60,000 علماء کو اپنی ہی تلوار سے تہے پیش کر دیں۔ اگر علماء کا یہ حال ہے تو میں اور آپ تو پھر کسی کیٹیگری میں نہیں آتے، تو خطرہ تو بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر پھر یہی غم حسین ہمیں حوصلہ دیتا ہے، یہی غم حسین ہماری تسلی کا باعث بنتا ہے کہ اگر اس حسین کے صدقے میں ہم ایسے عالم سے کنیکٹ ہو جائیں، ایسے راہبر کے پیچھے آ جائیں جو کہ واقعتاً انہی صفات پر عمل کرتا ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نہ صرف اپریشیٹ کر رہے تھے بلکہ ان کے پیچھے رہنے کی ہمیں ہدایت کر رہے تھے، تو پھر ہمیں یہ سفر آسان لگنے لگتا ہے۔
60,000 علماء کا ختم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ حسین کے قتل کا جو فتویٰ دیا تھا وہ بھی جس عالم نے دیا تھا وہ اپنے وقت کا عالم ہی تھا، اور اس کا نام قاضی شریح. اس کا کردار آپ کو بہت نظر آئے گا. حضرت مسلم کے خلاف، حضرت ہانی ابن عروہ کے خلاف جھوٹی گواہی اسی نے دی تھی. یہی حضرت مسلم کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا، اور اسی نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، جس پر 400 سے زیادہ اس وقت کے علماء نے مہر تصدیق سخت کی. تو یہاں جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر شریعت کو صحیح نہ پہچانا گیا، اگر شریعت پر صحیح طرح سے عمل نہ کیا گیا، تو غم حسین کے باوجود ہم اپنے وقت کے امام سے نہ مل سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ غم حسین ہمیں دعوت عمل دیتا ہے. غم حسین ہمیں اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنے کی ایک اپرچونٹی دیتا ہے، اور غم حسین ہمیں مقصد حسین سے آگاہ کرتا ہے. جو حسین کا مقصد تھا وہی مہدی کا مقصد ہوگا. کتنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کربلا جس پر آپ اپنا اتنا وقت، میرے خیال سے سب سے قیمتی اس وقت جو آپ کے پاس ریسورس ہے وہ آپ کا وقت ہے. اور یہ وقت کوئی 1-2 دفعہ نہیں دینا ہوتا آپ کو، بلکہ آپ مسلسل دے رہے ہیں. آپ کو اگر آپ کے اختیار میں ہو تو آپ دن کی جا کے 10 مجلسیں کریں، اور کرتی ہیں خواتین. یہ جو عشرے ہوتے ہیں عورتوں کے اتنے 4-4, 5-5, 6-6 عشروں میں روزانہ شرکت کرنے خواتین جا رہی تھی. ذرا سی چھٹی ملتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے گھر میں دیکھتی تھی کہ میری والدہ کا روٹین بدل جاتا تھا محرم میں، اور میری والدہ کیا جتنی بھی خواتین تھی اس وقت، کہ صبح 7 بجے ان کی دن کی روٹی پک چکی ہوتی تھی، اس لیے کہ 7:30 پہ پہلی مجلس ہوتی تھی. سادی مجلسیں ہوتی تھی، اس میں کوئی بڑا عالم، کوئی ذاکرہ نہیں آتی تھی. لیکن وہ جو گھر کی مجلسیں، چھوٹی مجلسیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، ان میں بھی فقط خواتین کا جذبہ تھا. جو خواتین پورے سال گھر سے نہیں نکلتی، کالے کپڑے پہنے ہوئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے، کیسا کھانا، کیسا لنچ، کہیں وقفہ ملا تبرک کھا لیا، پھر خاموش بیٹھ کے مجلس سنتے. یہ آپ کے خیال میں یہ پیس کون مینٹین کر رہا ہوتا ہے؟ یہ حسین کی ماں کر رہی ہے. یہ جو سکون آتا ہے، یہ جو ہمت آتی ہے، یہ جو فرصت ملتی ہے، اور یہ جو وقت میں برکت مل جاتی ہے. ابھی آپ سڑکوں سے گزر کے آئیں گے، آپ نے سڑکوں کا حال دیکھا، آپ کو کہیں کوئی سگنل صحیح نہیں ملا، آپ کو کوئی سڑک ایسی نہیں ملی جہاں پہ درخت ٹوٹے ہوئے نہ گرے، جہاں جالیاں نہ ٹوٹی ہوئی. اس حال میں آپ نکل سکتے ہیں؟ اس حال میں آپ کے مرد نکلنے دیں گے آپ کو؟ لیکن جہاں نام حسین آتا ہے، ہر ایک کے اندر ایک صبر آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مادر حسین یہ جانتی تھیں کہ میرا حسین جو اتنی عظیم الشان قربانی دینے جا رہا ہے، اس کا 2 فولڈ اثر ہوگا. پہلا اثر کیا ہوگا کہ جو میرے بابا کی امت بھٹک جائے گی، بہت جلدی بھٹک جائے گی، وہ راہ کو پہچان لے. اور دوسرا اثر یہ ہوگا کہ جب وہ آخر زمانہ آئے گا جو میرا اور آپ کا زمانہ ہے، جب دین تو اہم رہ ہی نہیں گیا بلکہ دین سب سے غیر اہم چیز ہے، اس وقت اگر کوئی چیز میرے فرزند کے قریب کر سکے گی صاحبان ایمان کو، تو فقط یہ عزاداری ہے، فقط یہ غم حسین ہے، فقط یہ حسین کے اوپر رونے کی تپش کا احساس ہے، انرجی کا احساس ہے، حرارت ہے دلوں میں جو ان کو کھینچ لے گی راہ ہدایت. میرا چونکہ موضوع ہی یہی ہے کہ کس طرح سے ہمیں امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کو پہچان کر اپنے وقت کے ایمان کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہی ہوں کہ اگر آپ یہ پہچاننا چاہیں کہ حسین کون ہے، ہم روایتوں کا بھی سہارا لیں گے، ہم آیتوں کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے، اور ہم حدیثیں بھی بتائیں گے. مشہور روایت ہے کہ ایک بار سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک صحابی تھے ابی بن کعب، ان کا آپ نے اکثر نام سنا ہوگا.
روایتیں انہوں نے کی ہیں. ابی روایت کرتے ہیں کہ دروازہ کھلا, در فاطمہ کھلا, آپ کو پتہ ہے اندر ہی کھلتا تھا مسجد کے اندر, اور چھوٹا حسین اندر آیا, اور اندر آنے کے بعد امام حسین نے دور سے ہی اپنے نانا کو دیکھا اور کہا السلام علیکم. اب جو بھی کہتے تھے, جدہ کہتے تھے, نانا کہتے تھے, سادہ سا ایک سلام, ایک جیسے بچہ کہتے ہیں سلام نانا آپ کے اوپر. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا ایک جواب یہ ہوگا وعلیکم السلام. دوسرا جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی نانا بہت چاہتا ہے اپنے نواسے کو تو وہ ہاتھ پھیلائے گا, بچے کو گود میں بٹھا لے گا. لیکن رسول اللہ نے کچھ ایسا جواب دیا کہ سارے کے سارے جتنے صحابہ تھے سب چونک گئے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا اے کائنات کی زینت حسین, نانا تجھ پہ فدا ہو جائے. اے کائنات کی زینت, یہ جو امام حسین کے نام کا ایک ترجمہ آپ سنتی نا, حسن کائنات. آپ سوچ لیجیے امام حسین کتنے حسین ہوں گے کہ ان کے حسن نے پوری کائنات کو جگمگایا ہوا. اور یہ ٹائٹل میں ہمیشہ اس کو پڑھتی تھی, جب تک میں نے روایت نہیں پڑھی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ظاہر امام حسین کے نام بڑے عالی شان ہیں, لیکن پتہ چلا کہ یہ ٹائٹل تو خود زبان وحی نے دیا ہے. اگر زبان وحی حسن کائنات کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حسین کا حسن ایسا ہی ہے. تو جب آپ نے کہا حسن کائنات, اے کائنات کے حسن, اے کائنات کی زیبائی, نانا کی جان تم پہ فدا ہو, تو ابی سے چپ نہ رہا گیا. ابی نے کہا یا رسول اللہ, ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کائنات کی بنا یعنی کائنات کی ابتدا, اس کی بنیاد کون ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ آپ ہیں, تو آپ کے ہی حسن سب سے بڑھ کر ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا, آپ کا نواسا, آپ کا سبتے یہ ہے حسن کائنات. تو رسول اللہ نے پھر اپنی بات کو الیبوریٹ کیا. اگر آپ نہ بھی کرتے تو بھی وہ بات سچ اور صادق تھی, لیکن رسول اللہ نے کہا میں حسین کے حسن کو دیکھ کر آیا. اور اے ابی, یہ حسین جتنا اس دنیا میں اس کی عزت ہے اور ہوگی, باپ خود ایک لمحے کو سوچیے حسین کی عزت کتنی ہے دنیا کے گوشے گوشے میں. دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے میں حسین کا نام ہے, رائٹ. چاہے کوئی مسلمان ہو کہ نہ ہو, سب حسین سے واقف ہیں. لیکن سرکار فرماتے ہیں اے ابی, جتنی حسین کی شہرت اور عزت اس دنیا میں ہے, اس سے کہیں زیادہ آسمانوں میں ہے. کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو حسین کا مداح نہ ہو. اس لیے کہ جب میں معراج کے سفر پہ گیا اور میں نے آسمانوں کی منزلیں طے کرنا شروع کی اور میں 7ویں آسمان پر پہنچا, تو اس آسمان سے میں نے عرش کو دیکھا, اور میں نے عرش کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دائیں جانب ایک تحریر نور کی لکھی ہوئی دیکھی, کہ جس نور کی تحریر پہ لکھا ہوا تھا کہ حسین کشتی نجات ہیں. کشتی نجات, ایک دفعہ طوفان نوح کو اپنے ذہن میں لائیے اور اس کے بعد نوح کی کشتی کو لائیے, فقط وہی بچے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے. اسی طریقے سے سرکار کہتے ہیں کہ میں نے لکھے دیکھا کہ حسین کشتی نجات ہیں اور حسین مصباح الہدی ہیں. مصباح کسے کہتے ہیں؟ مشعل کو کہتے ہیں, جو اندھیرے میں روشنی پھیلاتی ہے. تو خوب اندھیرے میں اگر کسی نے ہدایت کو روشن کیا تو وہ حسین کی ذات ہے. درود پڑھو. حسین کی محبت پر آپ جتنا اپنے دل میں بڑھاتی جائیں گی, یقین جانیے کسی کا فائدہ نہیں ہے سوائے آپ کے اپنے فائدے. اس لیے کہ اگر کشتی نجات سے وابستہ ہو گئی تو نجات مل گئی نا. تو جو ایکچوئل سالویشن ہے حسین کے ذریعے ملنے والی ہے.
اور جس نے حسین کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی. اچھا یہ حدیث بہت طویل ہے, اس کے اندر امام حسین کی 20 صفات ہیں, 20 صفات جو عرش معلیٰ پہ لکھی ہوئی ہیں. لیکن میں obviously پوری روایت آج نہیں بیان کروں گی, ورنہ پوری مجلس اسی میں ہماری نکل جائے گی. مجھے تو ذکر کرنا ہے حسین کے بیٹے کا بھی. اب اسی سے ملتی ہوئی روایت آپ کے لیے سرکار کی زبان میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں عرش معلیٰ کے نزدیک پہنچا تو مجھے جبرائیل نے یہ بتایا کہ جس وقت واقعہ کربلا کو فرشتوں کو بیان کیا گیا, اور آپ جانتی ہیں سب سے پہلی مجلس عرش معلیٰ پہ ہوئی. کب ہوئی تھی؟ جب آدم نے سوال کیا. آدم نے کیا سوال کیا تھا؟ پوری تفصیلی روایت ہے, 37 آیت ہے سورہ بقرہ کی, جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ہم نے آدم کو کچھ نام بتائے, کچھ اسما تعلیم کیے, اور ان ناموں کی تعلیم, ان ناموں کے ذریعے ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. ابھی وہ کون سا لمحہ تھا جب آدم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے میری اولاد, آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے کس طرح سے ہم سب کو نکالا گیا تھا اور ہم سب کو شعور دیا گیا تھا, وہ ساری تفصیل آپ کو معلوم ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو سجدہ کروا دیا تو اب آدم دیکھتے تھے کہ وہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, لیکن سب کے سب آدم کی پشت پر رہتے تھے. جب آدم ان کو دیکھنے کے لیے مڑتے تو وہ بھی مڑ کے آدم کی پشت پہ پیچھے آ جاتے. بہت عرصے تک یہ ہوتا رہا. آدم نے کہا یا اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں ان کی عبادت دیکھوں. جواب کیا آیا؟ جبرائیل نے کہا آپ کی پشت میں اللہ کا نور ہے, وہ نور جو پنجتن کا نور ہے, اور ان پنجتن کے وسیلے سے فرشتے اپنی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. لہٰذا وہ اس نور کے ذریعے سے, جہاں نور ہے وہیں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. یعنی قبلہ کیا تھا؟ نور محمد و آل محمد علیہ السلام. آدم نے کہا بارے الہ یہ میرا فخر ہے کہ تو نے ان ہستیوں کو میری اولاد میں رکھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اب اس نور کی زیارت کروں. اگر فرشتے کر رہے تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ یہ میرے نگاہ ان پر پڑے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا. اب وہ جو نور تھا وہ پشت سے, صلب سے, بیک سے آدم کی ہتھیلی میں آ گیا. جب ہتھیلی میں آ گیا تو آپ سمجھ لیجیے پنجتن, یہ 5 نور کس چیز کو بتا رہے ہیں؟ پنجتن کو بتا رہے ہیں. لیکن اس میں 14 پورے بھی ہیں. 14 پورے پورے 14 معصومین کی علامت بن کر آدم کے سامنے آئی, اور آدم نے پھر انہی ناموں کو یاد کر لیا, پھر زمین پر آ گئے. اور جو بھی واقعہ ہے, لیکن مختصر 200 سال تک آدم نے گریہ کیا, 200 سال تک, اور بخشش نہیں ہو رہی تھی آدم کی, جبکہ گناہ بھی نہیں تھا, صرف ایک چھوٹی سی سرتابی تھی, یعنی کہ ترک اولا تھا. لیکن اس ترک اولا کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرما رہا تھا. آدم الگ, حوا الگ. آپ کو پتا ہے نا آدم کہاں سری لنکا میں اترے تھے, اماں حوا کہاں اتری تھی؟ جدہ میں, رائٹ. اور دونوں مل نہیں پا رہے تھے. 200 سال گزرتے رہے, گریہ کرتے رہے. بخشش کی کوئی امید نہیں تھی. آخر جبرائیل سے برداشت نہیں ہوا. کہتے ہیں یا اللہ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں آدم کو استغفار کرنے کا ہنر یاد دلا دوں؟ میں اور آپ کون ہیں؟ سخت ترین گناہگار. اگر خدا کی رحمت نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں. ہمیں کس کا آسرا ہے؟ پنجتن کا آسرا. یہاں پر آدم سے کے لیے اجازت ملی, جبرائیل کو آئے اور کہا کہ آپ وہ نام کیوں نہیں لیتے جو اللہ نے آپ کو آسمان پہ تعلیم کیے تھے؟ فقط یہی وسیلہ نجات ہے. بس دست آدم بلند ہو گئے, اور آدم نے کہا اے پروردگار تو محمود ہے, تجھے واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اے علی العظیم تجھے واسطہ علی مرتضیٰ کا، اے پروردگار تو فاطر السماوات والارض، فاطمہ کے صدقے میں میرے ترک اولا کو معاف کر دے، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، اور تو ہمیشہ سے احسان کرتا آیا، قدیم الاحسان، تو قدیم الاحسان ہے، حسین کے صدقے میں ترک اولا کو بخش دے، اور ادھر نام آئے زبان آدم پر، ادھر ترک اولا معاف ہو گیا۔ ابھی جو حج کر کے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے نا جبل رحمت کا، اسی جبل رحمت پہ دونوں ملے تھے، آدم اور حوا، یہیں پر آ کے ان کا ملاپ ہوا تھا، یہیں پہ جا کے ہم دعا کرتے ہیں جو ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اب جب یہ آدم کے گناہ معاف ہو گئے اور یہ دونوں پھر اکٹھے ہو گئے، یہاں سے سوال ایک آدم نے کیا جس کی لیے میں نے کوئی پوری بات بتائی۔ بات کیوں بتائی؟ اس لیے یہ مغفرت کی راتیں ہیں، اس لیے کہ یہ سلویشن کی، نجات کی راتیں ہیں، اس لیے کہ ان راتوں میں جو مانگنا ہے آپ کو مانگنا، اور چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگیے نا، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، یہ سب تو مولا دے ہی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ وہ دعا مانگیے گا جو واقعتاً ضروری ہے، معرفت امام وقت مل جائے، گناہوں کی مغفرت ہو جائے، عبادتیں قبول ہو جائیں، آنسو مقبول بارگاہ ہو جائیں، سیدہ کی چادر کا تار مل جائے تاکہ وہ پل صراط عبور ہو جائے، مرنے سے پہلے فاطمہ زہرا کی شفاعت مل جائے، اس لیے کہ مرنے کے بعد شفاعت نہیں ملے گی جب تک کہ میدان قیامت نہ آئے گا۔ عزیزوں، وہ دعا مانگیے جو میرے اور آپ کے لیے اہم ترین ہے۔ جب آدم نے یہ دعا مانگی تو جبرائیل سے کہتے ہیں، اے جبرائیل، جب تک میں یہ نام لیتا رہا مجھے بہت اچھا احساس ہو رہا تھا میرے دل کو، لیکن جیسے ہی میں نے آخری نام لیا میرے دل پہ اتنی اذیت ہوئی جیسے کسی نے میرے دل کو محسوس کیا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے دھواں آ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، یہ کیسا نام ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور پورا واقعہ آدم کو حسین کا بتایا گیا، تو پہلی مجلس خدا ذاکر تھا، غم حسین کا تھا، سننے والے آدم۔ بس ایک جملہ بتا دوں، آپ سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو ایک تسبیح آج سے ہی شروع کری دی ہوگی آپ نے، میں تو میرا کام فقط یاد دلانا۔ آدم کو آخری جملہ مصائب کا کیا بتایا پروردگار عالم نے، واقع کربلا بتاتے بتاتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بذریعہ جبرائیل کہ اے آدم، آپ کا بیٹا اتنا پیاسا ہوگا کہ اس پیاس کی وجہ سے اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا سوائے دھوئیں کے، تو بس جب آپ کہ دل میں غم حسین کا خیال آئے آدم، تو آپ قاتلین حسین پہ لعنت کریں۔ اب جو آپ یہ پڑھ رہی ہیں تسبیح، خدا کی تسبیحات کا بہت درجہ بڑھا دے، لیکن لعن کی تسبیح کے لیے شب عاشور کا انتظار نہ کیجیے۔ دشمن حسین کے اوپر لعنت چاہے تسبیح پکڑ کے کرے، چاہے زبانی کرے، چاہے خیال میں کرے۔ بس یہی آج میرا موضوع ہے کہ اگر دشمن حسین پر لعنت کرنی ہے تو ذکر کرنے سے زیادہ اہم چیز ان لوگوں کی صفات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو دشمنی کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، جن سے حسین مقابلہ کر رہے تھے۔ اور کمال حسین دیکھ لیجئے کہ حسین نے کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں دیا کہ جو ایمبیگوس ہو، جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ حسین کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے ان کا ذہنی معیار آپ جانتی ہیں، اور حسین کی ساری گفتگو ایسی تھی جو زمانہ ساز ہے، جو پیراڈائم شفٹ کو لانے والی ہے۔ حسین ایک ایک سٹیٹمنٹ کو اتنا کلیئر دے رہے تھے کہ آج جو ان کو سمجھانے والے ہوتے ہیں، جو الیبریٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو الیبریٹ کرنے میں کوئی دقت نہیں محسوس کرتے۔ اگر آپ کوئی سٹیٹمنٹس دیکھ رہی ہیں تو آج کے دن میں جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں پیلسٹائن کی سائڈ پہ کھڑی ہوں یا میں جہاں رہ رہی ہوں وہاں کے لاز کو ابائڈ کروں، مشکل کام لگتا ہے نا ہمیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟
جب ہم سے چیزیں سلجھتی نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں نہ ہم اس کو جانتے ہیں نہ ہم اس کو جانتے ہیں، بس ہم کی زندگی گزارتے ہیں. لیکن ہم نے پرسوں ایک چیز اسٹیبلش کر دی تھی زیارت حسین کے تھرو کہ جس نے اپنے آپ کو تھرڈ کیمپ میں لے جانے کی کوشش کی وہ مارا گیا. سائڈ ایک لینی ہے، وی ہیو ٹو چوز ون سائڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں. ابھی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں اظہار کی، اور امام زمانہ کے سامنے کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوگی، لیکن کلیئرٹی آف مائنڈ ہونی چاہیے. اور وہ حسین بتا کر گئے تھے، ان کو پتا تھا میرا بیٹا غیبت میں ہوگا، اس کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہوگی، تو کہیں اس کے ماننے والے بھٹک نہ جائیں. تو میں وہ اسٹیٹمنٹس دے کر جاؤں تاکہ جس کو تلاش ہو مہدی کی وہ میرے غم میں آ کے حق کو پہچان لے. یہ امام حسین کی پہلی گفتگو کا اسٹارٹ. امام حسین سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ کہاں دیتے ہیں؟ 28 رجب کی شب کو. 27 رجب ختم ہو گئی، حاکم نے بلا لیا، گورنر جو تھا مدینے کا اس نے بلا لیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا کہ امام نے کہا یہاں تو میں بیٹھ دوں گا نہیں، سب کے چھپ کر اندھیرے میں، تم مجھ سے کل مسجد میں پوچھنا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری رائے کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں بیٹھ کروں گا یا نہیں کروں گا، کہا پھر ہم سب کے سامنے تم سوال کرو گے، ہم جواب دیں گے. امام اٹھ کے جانے لگے. مروان کون ہے؟ بدترین خلائق. اس کے اوپر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہ صرف اس کے اوپر لعنت بھیجی تھی بلکہ اس کو اور اس کے باپ کو نکال دیا تھا مدینہ سے، اور کہا تھا مدینے کے اتنی مائلز کے باہر اگر یہ دونوں نظر آئیں باپ بیٹا، ان کو قتل کر دینا، یہ واجب القتل ہے. سرکار رحمت اللہ للعالمین نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا تھا؟ کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ حیات رسول میں اس کا باپ حکم رسول اللہ سے غلط اسٹیٹمنٹس، ان کی طرف سے جھوٹی حدیثیں کہتا ہے، اور رسول اللہ نے اس چیز کو معاف نہیں کیا. لیکن بہرحال اس کے بعد جب تیسری خلافت آئی تو انہوں نے اپنا داماد بنا کے، ان کے چچا بھائی کا اپنا داماد بنا کے بلا لیا اور اس کو وزارت خزانہ دے دی. اب آپ سوچ لیجیے، ہسٹری اگر تھوڑی سی بھی سمجھنا چاہیں کہ جو خائن تھا، جو بات کو غلط کر رہا تھا، تو رسول اللہ نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا. انہوں نے اس کو پوری خزانے کی چابیاں دے دی، اور یہی وہ شخص تھا جو امام حسین کے خلاف اس وقت ولید سے کہتا ہے کہ ابھی حسین کو قتل کر دو، یہ اکیلے ہیں. اور یہی بعد میں یزید کے بعد جب اس کے بیٹے نے ٹھکرا دیا تھا تو یہ پھر خلیفہ بنا تھا. یاد رکھیے اس کی ہسٹری. اب جب اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یہ کہا کہ ابھی قتل کر دو، یہ کل ہاتھ نہیں آئیں گے. امام حسین کی طاقت کا اندازہ لگائیے، قوت کا اندازہ لگائیے. اس کی طرف مڑے، اس کی گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور اس کو اتنا بلند کیا کہ وہ امام کے سر سے اونچا ہو گیا، اور فرماتے ہیں تو قتل کرے گا اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے. اس کی ماں ایک بدکار عورت تھی، تبھی وہ ظاہر قتل حسین کی بات کر رہا تھا. کہتے ہیں یبنا زرقا، زرقا کا مطلب نیلی آنکھوں والا. یبنا زرقا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ ولید کی طرف اشارہ ہے. اور وہ اس بری طرح تھر تھر کانپ رہا تھا، اور امام نے پھر اس کو پٹک دیا. یہ امام کے تنہا ہاتھ کی قوت تھی. اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام جیسی آواز اونچی ہوئی اندر آ گئے تھے. اب یہ دوبارہ کل ملتا ہے، اگلے دن ملتا ہے. تو امام نے جو وہ دو اسٹیٹمنٹس کہے تھے، بس میں یہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے بیان کو سمیٹ دوں گی. پہلی چیز تو امام نے کیا بتائی، اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کلیئرٹی اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کو امام کے اسٹیٹمنٹس دیکھنے ہوں گے. بائی دا وے یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے حسین ابن علی، یہ میں ہر سال آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، یہ ضرور آپ لوگوں کو سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے. نیٹ کے اوپر یہ کتاب وربل وائس کیا کہتے ہیں، آڈیو، اس کی آڈیو بھی موجود ہے، اور آج کل واٹس ایپ پر اس کی قسط وار یہ شائع بھی ہو رہی ہے. اگر آپ کو چاہیے آپ مجھے اپنا نمبر ایک پرچی پہ لکھ کے دے دیجیے، میں آپ کو بھیج دوں گی روزانہ اس مکتوب کا. اس کا انگلش ورژن بھی ہو چکا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی مدینہ تا کربلا. جو امام حسین نے انکار کیا تھا نا، جس وقت اس وقت سے لے کے شہادت تک جتنے امام کے سٹیٹمنٹس ہیں ان سب کو اس میں لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر اس کو پھر ایکسپلین کیا گیا ہے.
تو یہاں پر امام نے کیا کہہ کر انکار کیا تھا صرف سن لیجئے, بہت زیادہ آپ کو اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں پر جب امام انکار کر رہے ہیں نا, اس کو پٹخ دیا, اس کے بعد پھر امام نے اپنی رائے بتائی. امام کہتے ہیں اے ولید ہم خاندان نبوت ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں گا امام اپنی 4 کوالٹیز بتا رہے ہیں. ہم خاندان نبوت ہیں اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پوائنٹ ٹو کیپ ان یور مائنڈ, طہارت اہل بیت سب سے پہلے امام نے بیان کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں اور مادن رسالت. حدیث قصہ کے الفاظ آ رہے ہیں. مادن کا کیا مطلب ہے؟ جہاں سے را فارم میں ہدایت نکل کے باہر جاتی ہے. تو یہ جتنی ہدایت 1,24,000 انبیاء نے پہلے دے دی تھی, وہ سب کی سب مادن رسالت یعنی پنجتن کے وجود سے ان کو ملی تھی. تو امام فرماتے ہیں ہمارے گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام ہمارے گھر سے شروع کیا. اسلام آدم کے ساتھ نہیں آیا. آدم نے ان سے بورو کی تھی ہدایت جو انہوں نے دینا شروع کی. اسلام ہمارے گھر سے شروع ہوا اور آخر تک ہمارا گھرانہ ہی اسلام کی حفاظت کرے گا. یعنی امام مہدی علیہ السلام امام کی ہی ذریت میں آئیں گے. قیامت تک اگر کوئی سنسیئر ہے اور سیکریفائس دے رہے تو وہ حسین کا خاندان ہے. اس کے بعد پھر امام اپنی یہ امام نے صرف 4 اسٹیٹمنٹس بتائی ہیں. اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں جس یزید کی تم مجھ سے بیعت کر رہے ہو, یاد رکھیے گا امام حسین علیہ السلام نے جہاں اپنی خوبیاں بتائی ہیں وہیں اپنے دشمن کی برائیاں بھی بتائی. امام ارشاد فرماتے ہیں یہ یزید جس کی بیعت کی تم توقع کرتے ہو, اس کا کردار یہ ہے کہ یہ شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, بے گناہ افراد کا قاتل ہے, شریعت کو پامال کرنے والا ہے اور یہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. بس صرف 4 صفات اپنی بتائی تھی, 4 صفات اپنے دشمن کی بتائی. اب یہ دماغ میں رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام مہدی سے جڑ جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کی پہچان کر لیں, ان کے ساتھیوں کی پہچان کر لیں, ہمیں فقط یہ کام کرنے 4 چیزوں سے بچنا ہے, 4 چیزوں پر ایمان رکھنا ہے. امام کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, اور اس کے بعد امام کا اسٹیٹمنٹ اس قدر یونیورسل ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن فاطمہ, میں حسین ابن علی, میں حسین سبط رسول. امام نے کہا مجھ جیسا. اگر خالی اپنے آپ کو ولدیت سے پہچانواتے تو پھر صرف آل رسول, لیکن یہاں امام نے اس کو بالکل اوپن کر دیا. امام نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. اب زمانہ کوئی ہو, چاہے 2024 ہو, چاہے اس کے آگے کا ہو یا اس کے پیچھے کا, جو حق پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے نا, بس وہ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیتا ہے کہ مجھے اسلام سے وابستہ ہونا ہے رسول اور آل رسول کے ذریعے. جو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں, وہ بہت صحیح پوچھتے ہیں, ان کو ڈسکریج مت کیا کی جب وہ کہتے ہیں کہ why Panjatan are so important, why we need to cry on Imam Hussein. یہ ہے جواب کہ اگر پنجتن کو اللہ نے وہ مقام دے دیا جہاں ہدایت کی کان ہے, مائن ہے, تو اب ہمارا کام اللہ کی بات کو سننا ہے. اگر اسلام کو کسی بھی وقت خدا کے دین پر مشکل آئی تو پنجتن نے بچایا یا ان کی اولاد نے بچایا. اگر اس کو کے لیے کوئی سیویئر آنے والا ہے شریعت کے لیے تو وہ فرزند فاطمہ, فرزند حسین نہیں ہوگا. اسی لیے ہم ان سے جڑے رہتے ہیں, اسی لیے ہم ان سے وابستہ رہتے ہیں, اسی لیے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اسی لیے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے اپنے آپ کو موڈیفائی کرتے ہیں. بس ایک بار اور درود پڑھیں. عزیزان محترم, میں نے فضائل یہاں سمیٹ کی. مجھے احساس ہے کہ بہت ہی سادہ سادہ واقعات تھے, لیکن اگر آپ ان واقعات کی گہرائی میں اتریں تو آپ کو کردار اہل بیت کی جھلک نظر آئے.
میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں گفتگو کو بہت سادہ رکھوں تاکہ میرے بچے یہ سمجھ سکیں، تاکہ مائیں اس کو جا کے ٹرانسلیٹ کر سکیں اپنے بچوں کو. اس لیے کہ یہ مجلس سننا ہی کافی نہیں بلکہ مجلس کا میسج اپنی نسلوں کو پہنچانا اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے. حسین کی فوج بچہ بچہ حسین کا. تاریخ کار کہتے ہیں کہ پوری ہیومن ہسٹری میں ہمیں کوئی فوج ایسی نظر نہیں آتی کہ جہاں جو میر لشکر ہے، جو اس کا کردار ہے، وہی ایک چھوٹے سے بچے کا بھی کردار ہے. اور آپ تو کربلا میں دیکھتی ہیں نا. آئیے آج آپ کو کربلا سے باہر لے جا کے دکھاتی کہ حسین کا اثر اس طریقے سے ایک ایک بچے کے رگ و پے میں دوڑ رہا تھا. مسلم کے بچوں کو دیکھیے، ان بچوں نے کوئی تقریر کی تھی، کوئی لمبا چوڑا خطبہ دیا تھا؟ نہیں. انہوں نے صرف دشمنان حسین کے کردار کو سامنے کر دیا. مسلم کے بچوں نے کیا کیا تھا؟ آج کی تاریخ اگر حضرت مسلم سے منسوب ہے تو مجھے چند جملے کہنے کی اجازت دیجیے. نگاہ حسین میں جتنے عزیز عباس تھے، مسلم اس سے کم نہیں تھے. مسلم کب پیدا ہوئے تھے؟ اگر آپ مجھے کبھی موقع ملا انشاءاللہ ان دنوں میں میں کوشش کروں گی کہ امام حسین کے جو عزیز ہیں ان کی لسٹ آپ کو بتانے کی کوشش کروں. لیکن بریفلی حضرت مسلم، حضرت عقیل یعنی حضرت مسلم کے والد، اگر آپ حضرت مسلم کو ہٹا دیں تو 9 بیٹے کربلا میں عقیل کے شہید ہوئے. 1 2 3 نہیں، 9 بیٹے، اس میں مسلم شامل نہیں ہے. اور 4 پوتے، یعنی ٹوٹل امیڈیٹ حضرت مسلم کے 13 خونی رشتے صرف کربلا میں ایک دن میں شہید ہوئے تھے. لیکن یہ مسلم، ان کی خصوصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی، وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے؟ صرف ایک جملے میں یاد دلا دوں کہ آپ نے امام علی کی وہ گفتگو سنی حضرت عباس کی ماں سے عقد کے سلسلے میں کہ اے بھائی عقیل، میں چاہتا ہوں کہ ایسی بہادر عورت سے شادی کروں کہ ایک بیٹا ہو جو میری نیابت کرے فرزند رسول کے ساتھ کربلا میں. تو اب عقیل نے کیا سوچا؟ عقیل نے کہا کہ اگر علی ایک ایسا بیٹا شاہکار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے بھی پیدا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے یہ دونوں ہم سے ہیں، حضرت مسلم اور حضرت عباس علیہ السلام. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، اسے ہمیشہ ہر مجلس میں آپ کو یہ یاد آئے گی بات کہ یہ دونوں حسین سے اتنا شدید عشق کرتے تھے اور اتنی شدید محبت کرتے تھے اور ان کے مقصد پر اس طریقے سے کلیئر تھے اور اس طریقے سے حسین کا دفاع کیا کہ مجلس چاہے بڑی ہو یا مجلس چھوٹی ہو، یہ دونوں آپ کو ہر مجلس میں نظر آئیں گے. دونوں ہر مجلس میں نظر آئیں گے. کیسے؟ جب مسلم کا سر کاٹا جا رہا تھا تو مسلم نے وصیت کی تھی نا، ایک وصیت کر کے کہا تھا. اور کس سے کی تھی وصیت؟ اس ظالم عمر ابن سعد سے کی تھی. پورے دربار میں دیکھا مسلم نے اور کہا تو ہمارا عزیز ہے، تو ہمارا رشتہ دار ہے. سب سے قریب رشتہ دار اس وقت دربار میں یہی تھا. میری وصیتیں سن لے لیکن پرائیویٹلی، کسی کو بتانا نہیں، میری امانت ہے. اس نے کونے میں جا کے سنا. 3 وصیتیں تھیں مسلم کی. پہلی وصیت یہ تھی میں نے خط لکھ دیا ہے اپنے بھائی حسین کو کہ کوفہ آمادہ ہے، تیار ہے، آ جائیں. وہ راستے میں کسی کو میرا نائب بنا کر بھیج دے اور حسین کو بتا دے کوفہ پلٹ گیا، تاکہ حسین یہاں نہ آئے. اس کے لیے اتنی پرائیویسی کروا رہے تھے وہ کہ دشمن عمر ابن زیاد کے دربار میں یہ بات نہ پھیل جائے. کہا تو کسی کو نائب بنا دے. دوسری وصیت کیا تھی؟ مجھ پر 40,000 کا یا 70,000 کا قرضہ ہے، یہ میری زرع بیچ کے ادا کر دینا. تیسری وصیت کیا تھی؟ کفن کا انتظام کر دینا.
اور مجھے دفن کر دینا. گویا مسلم جانتے تھے یہ ظالم مجھے دفن نہیں کریں گے بلکہ میری لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کے اسے کوفہ کی گلیوں میں کھینچیں گے. لیکن ان تمام باتوں سے برطرف جو مجلس میں آپ ہر مجلس میں دیکھنی ہے کہ مسلم کی پریزنس موجود ہے, وہ کیا پریزنس ہے کہ جب مسلم کو یقین ہو گیا کہ اس عمر سعد نے تو میری وصیتیں ابھی سب کے سامنے بتا دی ہیں, یہ یقیناً حسین کو نہیں بتائے گا کہ کوفہ پلٹ گیا. تو جب آپ کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے جایا گیا نا, بالکل مینار کے اوپر, اور وہاں جا کے مسلم کے سر کو پیچھے سے تلوار کے ذریعے الگ کر کے مسلم کے جسم کو نیچے پھینک دیا تھا, تو حضرت مسلم نے اس وقت منزل شراف کی طرف نگاہ کی تھی. ان کو پتا تھا کہ امام اس منزل پر ہے, اور ایک بار اپنی انگلی اٹھائی تھی اور انگلی اٹھا کے کہا تھا السلام علیکم یا عبداللہ. تاریخ کہتی ہے دوش ہوا نے وہ پیام جب حسین کے کانوں میں پہنچایا, حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بار کھڑے ہوئے بے چین ہو کر امامہ سر سے اتارا اور کہا علیکم منی سلام یا اخی مسلم. کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی چاہے آپ اکیلے بیٹھ کے بھی کریں جہاں زیارت امام حسین نہ پڑھیں. یہ سنت مسلم من عقیل ہے. یہ جو آپ انگلی اٹھاتی ہیں نا اشارہ کرنے کے لیے, لوگ کہتے ہیں کیوں اٹھاتے, مسلم نے انگلی اٹھا کے اشارہ کیا تھا اس سمت کی طرف جہاں حسین تشریف فرما تھے. اور عباس کیسے حضرت مجلس میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا نشان, یہ علم, یہ 5 انگلیاں شہادت گواہی توحید کی دیتی ہوئی, یہ عباس کا ہاتھ ہے, یہ عباس کے ہاتھ کا تھاما ہوا وہ پرچم ہے جو عباس نے آخری سانس تک گرنے نہیں دیا. مجلس کی علامت یہ علم ہے, جہاں علم ہوتا ہے وہاں فرشتے سلام کرنے آتے ہیں. آپ سے کیوں کہا جاتا ہے ہر گھر میں علم رکھیے, کیوں جب آپ ایک چھوٹا سا بھی علم رکھ لیتی ہیں فرشتے وہاں سلام کرنے زیارت کرنے حسین کی آتے ہیں, عباس انہیں بلاتے ہیں. ہاں عزیزوں, میں بات کر رہی تھی چھوٹے بچوں کی. چھوٹے بچوں کی بات سننا بہت ضروری ہے. کس طریقے سے ان 2 بچوں نے کردار ظاہر کیے دشمنان اہل بیت کے. یہ بچے وہ نہیں تھے جو مسلم کے ساتھ گئے تھے, یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بچے مسلم کے ساتھ گئے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد تنہا ہو گئے تھے. نہیں, یہ بچے کربلا میں موجود تھے, اور یہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ یہ میدان جہاد میں نہیں جا سکے تھے. سلام رقیہ پر, زوجہ مسلم پر, سلام علی کی سب سے چھوٹی بیٹی پر جو آپ کے ہی ملک میں بی بی پاک دامن کے نام سے موجود ہے. کتنی قربانیاں ہیں اس شہزادی کی ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم پر تو احسان یہ ہے کہ ان کے صدقے میں اسلام ہم تک پہنچ گیا اس بر صغیر میں. بہرحال یہ 2 چھوٹے بچے ماں کے ساتھ اسیر ہو کر گئے تھے, اور جب یہ قافلہ چلا تھا نا 11 محرم کو, تو ظالم شبر نے کیا کیا تھا, عورتوں کو الگ بٹھایا تھا, بچوں کو الگ بٹھایا تھا. عورتیں آگے تھی, بچے پیچھے تھے. اور آپ سنتی ہیں نا کہ بازو پکڑ کے زینب نے بٹھایا. کیوں بازو پکڑنے کی ضرورت تھی؟ کیا خود نہیں چڑھ سکتی تھی یہ شہزادیاں؟ جیسے زینب چڑھی تھی ویسے یہ بھی چڑھ. جب شمر رسی لے کے آیا تھا 11 محرم کو شہزادیوں کو باندھنے کے لیے, امام زین العابدین سرتا پاکاب گئے تھے. اپنی زنجیریں سنبھال کے آگے بڑھے, کہا شمر رسی مجھے دے دے, میں باندھوں گا. تو جتنی سخت بنوانا چاہتا ہے میں باندھوں گا, تو ناموس رسول کو ہاتھ نہ لگانا. میں قلب عابد سے نہیں پوچھتی مولا کیسے اپنی بہنوں کو ماں کو باندھا تھا. میں تو زیادہ انتظاریہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں,
دیکھتی ہوں. جب کوفہ آیا, کوفے کا اشتحام آیا, جب کوفے میں اس قدر لوگ تھے کہ اونٹ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے, ایسے میں چھوٹا بچہ ابراہیم نیچے گر گیا. اس کے ساتھ اس کا بھائی محمد بیٹھا تھا, 7-8 سال کے بچے ہیں. جب وہ بچہ گرا چھوٹا والا, بڑا بھائی اس کے پیچھے گرا کہ میں اپنے بھائی کو پکڑ لوں. جب اپنے بھائی کو بھیڑ میں ڈھونڈ کر آگے آیا, اونٹ کہیں کے کہیں جا چکے تھے. ماں بے خبر تھی, ماں نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے گر گئے. اے بی بی رقیہ, تمہیں تمہاری ممتا کا واسطہ, ہمارے بچوں پہ اپنا فضل رکھنا شہزادی, ان کو راہ ہدایت پہ رکھنا, تمہیں اپنے کھو جانے والے بچوں کی قسم ہے. عزیزوں, قصہ مختصر ہے. 1 سال تک یہ بند رہے, 1 سال تک قید رہے, اور اس کے بعد ایک دن زندان بان کو رحم آیا. اس نے پوچھا کس خاندان سے ہو؟ کہا ہم رسول کے نواز سے. 1 سال تک ان بے زبانوں نے اپنے منہ سے نہیں کہا تھا. ارے جب زندان بان نے سنا, ایک بار سر و سینہ پیٹا, کہا پورے سال سے میں تم پہ سختی کرتا تھا, پورے دن میں تمہیں 2 گھونٹ پانی اور 1 ٹکڑا روٹی کا دیتا تھا. میں نہیں جانتا تھا تم میرے رسول کے بچے ہو. رات آئے گی, دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا, خاموشی سے باہر نکلنا, میرا بیٹا کھڑا ہوگا, تمہیں مدینے جانے والے قافلے تک پہنچا دے گا. عزیزوں, بس میں یہ بات ختم کرتی ہوں. میرا موضوع کیا ہے؟ میرا موضوع ہے حسین سے مہدی تک. آپ ان دونوں بچوں کی بہادری دیکھیے, نہ ہاتھ میں تلوار تھی, نہ بدن میں زرہ تھی. کس طریقے سے دشمن کے کردار کی بدصورتی کو سامنے لے کر آئے ہیں. ان کو پکڑ لیا. کس نے پکڑا؟ حارث بن زیاد نے. یہ حارث بن زیاد کون تھا؟ پورا مرثیہ آپ سن چکی, مجھے مسائل نہیں پڑھنے کی ضرورت. نہ مجھے اس کی بیوی کا گریہ بتانا ہے, نہ مجھے اس کے بیٹے کا انکار بتانا ہے, نہ مجھے ان بچوں کے قتل کا حال پڑھنا ہے. بس اتنا سن لیجیے, یہ حارث بن زیاد کون تھا. یاد رکھیے, جتنی بھی محبت ہو, جتنی بھی عبادت ہو, اگر دنیا کی طرف کھینچ گئے تو سب اکارت چلی جائے گی. جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہو تو حسینی آگے بڑھ کے دین کھینچتے ہیں, دین اٹھاتے ہیں. یہ حارث بن زیاد کس کا بھائی تھا؟ آپ شاید یقین نہ کر پائیں. آپ جمعرات کو کون سی دعا پڑھتی ہے؟ دعائے کمیل. دعائے کمیل کون ہے؟ کون سی دعا ہے؟ کہاں سے ملی تھی؟ امام علی نے دی تھی. اس کا اوریجنل نام آپ کو پتا ہے دعائے کمیل کا؟ دعائے خضر. یہ حضرت خضر کی دعا ہے جو فقط امام علی کو معلوم تھی. کمیل امام سے بہت کلوز تھے. خود کہتے ہیں میں نے برسوں اپنے دل میں اس آرزو کو چھپائے رکھا کہ جس لمحے میرے مولا مجھ سے بہت خوش ہوں گے ان سے دعائے خضر مانگوں گا. تو یہ اتنی خوبصورت دعا کس کو ملی؟ کمیل ابن زیاد کو. کمیل ابن زیاد کا ٹوین برادر تھا حارث بن کمیل. میں نے آپ سے کہا نا کہ ان بچوں کی آل محمد کے ایک ایک بچے کی چاہے زبان سے بولے نہ بولے, چاہے تلوار سے جہاد کرے نہ کرے, ہر ایک نے باطل کو عیاں کیا, ان کے کردار کو عیاں کیا. اس کا آخری جملہ کیا تھا جب بیوی اس کے پاؤں پڑ رہی تھی؟ آل رسول کے بچے چھوڑ دے, تجھے قیامت میں رسول کو منہ دکھانا ہے. اور یہ ظالم کہتا تھا یہی سر اتاروں گا تاکہ 1000 درہم مل جائے. اور ایک مٹھی بھر درہم کی خاطر فاطمہ کو کہاں کہاں رلا دیا. اس دنیا داری نے کس طریقے سے آل محمد کی ایک ایک کلی کو مسل ڈالا. اے میرے آقا حسین, آپ کو پرشاہد دو مجاہدوں کو جن کے سر تن سے جدا ہو گئے. ایک بھائی کی لاش ٹھہری رہی جب تک چھوٹے بھائی کی لاش سر اترا ہوا دریا میں نہ آئی. اور ایک بار ماہ حمائل کی جنازے تیر گئے.
ہمارا پرسہ قبول فرما لے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.